بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میں نے عرض کی پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جنت میں داخل نہ ہونا چاہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی کہ وہ کیسے انکار کرے گا؟ تو اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں اپنی خلق سے منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے تمہارے بعد وسیع بھی منتخب کیا ہے، اور اس کی اور تمہاری نسبت ہارون اور موسیٰ کی نسبت قرار دی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میں نے اس کی محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے اور اسے تمہاری اولاد کا باپ قرار دیا ہے۔ تمہارے بعد تمہاری امت پر اس کا وہی حق قرار دیا ہے جو تمہارا اپنی امت پر اپنی زندگی میں ہے۔ جس نے اس کے حق کا انکار کیا اس نے تمہارے حق کا انکار کیا، اور جس نے اس کی محبت کا انکار کیا اس نے تمہاری محبت کا انکار کیا، اور جس نے تمہاری محبت سے انکار کیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ یہ سن کر میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑا۔ اس وقت آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھاؤ اور مجھ سے جو چاہو مانگو تاکہ میں عطا کروں۔ میں نے عرض کی کہ اے پروردگار، میرے بعد میری پوری امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں میں قرار دے کہ وہ سب قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ سکیں۔ وہی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بندوں کی تخلیق سے قبل فیصلے کیے ہیں اور وہ طے ہو چکے ہیں تاکہ جو گمراہ ہو اسے ہلاک کر دوں اور جو راہ راست پر چلے اس کی ہدایت کروں۔ میں نے تمہارے بعد تمہارا علم علی کو دیا ہے، میں نے اسے تمہارا وزیر بنایا ہے، میں نے اسے تمہارے بعد تمہارے اہل و عیال اور تمہاری امت پر خلیفہ قرار دیا ہے۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے، جو اس سے بغض رکھے اور تمہارے بعد اس کی فوری ولایت کا انکار کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے اس سے بغض رکھا اس نے تجھ سے بغض رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے تجھ سے دشمنی کی، اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے تم سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور میں نے یہ فضیلت اس کے لیے قرار دی ہے اور تمہیں یہ عطا کیا ہے کہ میں اس کے صلب سے اور بطول کی نسل سے تمہاری ذریت سے 11 مہدی قرار دوں گا، اور ان میں آخری وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا جیسی کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں اسی کے ذریعے انسانوں کو ہلاکت سے نجات دوں گا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاؤں گا، اور اسی کے ذریعے اندھے کو بینا بناؤں گا، اور اسی کے ذریعے مریض کو شفا یاب کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ پروردگار یہ کب ہوگا؟ وحی الہی آئی کہ جب نمبر 1 علم اٹھا لیا جائے گا، اور نمبر 2 جب جہالت ظاہر ہو جائے، نمبر 3 قاریان قرآن کی کثرت ہو جائے، اور جب نمبر 4 عمل کم ہو جائے، اور جب نمبر 5 قتل کی کثرت ہو جائے، اور جب نمبر 6 فقہائے ہدایت کم ہو جائیں، اور جب نمبر 7 گمراہ و خائن فقہا کی کثرت ہو جائے، اور جب نمبر 8 شعراء کی کثرت ہو جائے، اور جب نمبر 9 تمہاری امت کے لوگ قبرستان کو مسجد بنا لیں، اور جب نمبر 10 قرآن آراستہ کیے جائیں، اور جب نمبر 11 مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں، اور جب نمبر 12 ظلم و فساد بہت بڑھ جائے، اور جب 13 برائیاں ظاہر ہو جائیں اور آپ کی امت کو اسی کی ترغیب دی جائے، نمبر 14 اچھائیوں سے روکا جائے، نمبر 15 مرد اکتفا کریں مردوں پر، نمبر 16 عورتیں عورتوں پر، اور جب 17 حکمران کافر ہو جائیں، اور جب 18 ان کے اعمال فاجر ہو جائیں، اور جب 19 ان کے مددگار ظالم ہو جائیں، اور جب
20 ان میں سے جو صاحبان رائے ہوں فاسق ہو جائیں، 21 تو اس وقت 3 علاقوں میں زمینیں دھنس جائیں گی، اور جب 22 مشرق میں اور مغرب میں جزیرت العرب میں اور شہر بصرہ 24 میں تمہاری ذریت کے ایک دشمن کے ہاتھوں تباہ ہوگا جس کی پیروی سیاہ فام کریں گے، اور نمبر 25 حسن بن علی کی اولاد سے ایک شخص خروج کرے گا، اور 26 مشرق میں دجال علاقہ سجستان سے خروج کرے گا، اس سے مراد سیستان ہے، اور 27 سفیانی کا ظہور ہوگا۔ میں نے عرض کیا پروردگار میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے؟ خدا نے وحی کی اور بنی امیہ اور میرے عملداروں بنی عباس کے فتنے سے آگاہ کیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو جب زمین میں آیا تو میں نے وہ سب بطور وصیت اپنے ابن علی علیہ السلام کو بتا دیا اور اپنے عمل رسالت کو انجام دیا، پس میں اس کی حمد کرتا ہوں جیسا کہ انبیاء نے کی ہے، اور جیسا کہ ہر شے قبل میں حمد کرتی رہی ہے، اور مستقبل میں خلق ہونے والی اشیاء قیامت تک حمد کرتی رہیں گی۔ توضیح: نمبر 1، عام معاشرتی حالات بیان فرمانے کے بعد مشرق، مغرب اور جزیرت العرب کے خسف کو بیان کیا گیا ہے۔ خسف کے معنی زمین کے دھنس جانے کے ہیں۔ زمین کا یہ دھسنا اتنی اہم علامت ہے کہ اسے مستقل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ زمین قدرتی اسباب کے ذریعے دھنسے گی یا جنگوں میں بمباری وغیرہ کے سبب سے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ واقعہ بمباری وغیرہ کے سبب ہوگا۔ یہ تینوں خسف پے در پے ہوں گے یا فاصلے کے ساتھ، اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ اگر فاصلے کے ساتھ ہوں تو پھر مشرق کے خسف کے بارے میں ہیروشیما کی بمباری پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خسف کی متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ عمل مختلف علاقوں میں ہوگا، خصوصیت کے ساتھ بعض علاقوں کے نام روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ الف، شام کا ایک دیہات جابیہ یا خرستہ یا ترستایا خرسہ، خرس نام مرمرسی، روایات میں یہ نام مذکورہ بالا طریقوں سے نقل ہوا ہے لیکن صحیح جابیہ ہے۔ بقول سید محسن امین عامل کے دمشق کا محلہ باب الجابیہ دلیل ہے کہ دمشق کے قریب ایک دیہات جابیہ نامی موجود تھا۔ ب، مسجد دمشق کا مغربی حصہ۔ جیم، بلاد حبل کا بعض علاقہ بلاد حبل، قم، قزوین، ہمدان اور کردستان و کرامان شاہ پر مشتمل ہے۔ اس خسف سے انشاءاللہ شہر قم مستثنیٰ ہے۔ دال، بصرہ میں خسف ہوگا، خون ریزی ہوگی، گھر منہدم ہوں گے اور لوگ فنا ہوں گے۔ جناب صادق علیہ السلام۔ اس کے علاوہ منارہ بصرہ کے خسف کا بھی ذکر روایات میں ہے۔ اسبات الہدایت صادق علیہ السلام۔ مصر میں بھی خسف ہوگا۔ نمبر 3، خروج سفیانی سے قبل سید حسنی کا خروج ہوگا اور اس خروج کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہوں گے جن کے سبب کرۂ ارض پر طویل علاقوں میں لڑی جانے والی جنگوں کا ظہور ہوگا۔ بعض علماء نے اولاد حسن کی جگہ اولاد حسین علیہ السلام تحریر کیا ہے، اگرچہ بیشتر نسخوں میں اولاد حسن ہی تحریر ہے، لیکن اگر دوسرے نسخے کو تسلیم کیا جائے تو یہ خروج کرنے والے سید حسینی ہوں گے۔ ان کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کون ہیں، کہاں سے خروج کریں گے اور ان کی جنگ کن لوگوں سے ہوگی، جیسے کہ سید حسنی کے سلسلے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔